بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم کوئی ریسرچ کریں یا انالیسس کریں تو اس میں ڈیٹا انٹری ان ایس پی ایس ایس بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ایس پی ایس ایس میں ڈیٹا انٹری کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیسک معلومات بھی کلیکٹ کریں گے۔ جیسے ہی آپ ایس پی ایس ایس اوپن کریں گے آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی، اس کو ونڈو ڈیٹا ویور کہتے ہیں۔ ایس پی ایس ایس ڈیٹا ویور میں کالم ویلیو کو ویریبل کہتے ہیں اینڈ رو از یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی کیس اور سبجیکٹ۔ جیسے ہی ایس پی ایس ایس شیٹ اوپن ہوگی آپ کو بالکل نیچے لیفٹ سائڈ پر دو ویو نظر آئیں گے، ایک ڈیٹا ویو اور ایک ویریبل ویو۔ ڈیٹا ویو کو کلک کر کے آپ ڈیٹا انٹر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ویریبل ویو کو کلک کریں گے۔ جب ویریبل ویو کو ہم کلک کریں گے تو ہمیں 10 کالم نظر آئیں گے، لیکن ہمیں صرف پہلے جو 6 کالم ہیں ان کے بارے میں انفارمیشنز لینی ہے۔ وہ کون کون سے کالم ہیں آپ ذرا دیکھیے، نیم، ٹائپ، وڈتھ، ڈیسیمل، لیبلز اینڈ ویلیوز۔ اگر ہم صرف ان 6 کالمز کے بارے میں سیکھ لیں کہ ان میں ہم نے انفارمیشنز کیسے پٹ کرنی ہے تو ہمارے لیے کوئی بھی ریسرچ ہو اس کے بارے میں جاننا، اس کو انالیسس کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ویریبل ویو کے پیج کے اوپر آپ کو 10 کالمز کے علاوہ ایک 11واں کالم رول کا بھی نظر آئے گا، جس کا امپورٹنٹ فنکشن نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو آتے ہیں ان 6 کالمز کی طرف جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ پہلا کالم نیم کا ہے۔ اس نیم کے کالم میں آپ نے ویریبلز لکھنے ہیں۔ اگر آپ اس چیز سے پریشان ہیں تو آپ سمپل وے یہ ہے کہ آپ Q1 Q2 Q3 Q4 اس طرح کر کے لکھتے جائیں۔ جتنے بھی آپ کے کویسچنر ہیں اس کے اوپر جتنے بھی سوال ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 40 جتنے بھی ہیں، آپ سمپل Q1 Q2 اس طرح کر کے لکھ لیں۔ دوسرا کالم ٹائپ کا ہے۔ ٹائپ کے کالم کو جب آپ کلک کریں گے تو ایک باکس اوپن ہوگا، اس میں آپ کو بہت سارے ویریبلز نظر آئیں گے، لیکن یہاں پہ میں صرف 2 امپورٹنٹ ویریبلز ہیں انہی کو ڈسکس کروں گا، ایک سٹرنگ ویریبل اور ایک نومیرک ویریبل۔ سٹرنگ ویریبل کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے نیم وغیرہ ہوتے ہیں، نیم آف دی اسٹوڈنٹس، نیم آف پرسنز یا فائل نیم، جن کے کریکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک نام 20-25 جو ہے ورڈز پر بھی محیط ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے سٹرنگ ویریبل یوز ہوتے ہیں۔ سٹرنگ ویریبلز میں لیٹرز، نمبرز اور کریکٹرز ہو سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سٹرنگ ویریبل کی ہم کیلکولیشنز نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس میں صرف نمبرز یا نومیریکل ویلیوز ہی کیوں نہ ہوں تب بھی ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر اس میں نمبر بھی ہونا تو ہم ان کو ایز اے کریکٹرز، ایز اے ٹیکسٹ ہی ڈیل کریں گے۔ اس لیے اس دوسرے کالم میں ٹائپ میں ہم موسٹلی نومیرک یوز کریں گے۔ اب آپ ایسا کریں، سب سے پہلے سبسکرائب دی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن، کیونکہ بہت جلد آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو ملیں گی جس میں آپ ریگریشن، کوریلیشن اباؤٹ ایس پی ایس ایس ایوری تھنگ آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کالم نمبر 3 کی، جو کہ وڈتھ کا کالم ہے۔ وڈتھ سے مراد یہ ہے کہ ایس پی ایس ایس آپ کو کتنے ورڈز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ ویریبل کے لیے استعمال کر سکیں۔ اب اگر ہمارا ویریبل سٹرنگ ہے تو اس کی وڈتھ 40 یا 50 رکھ سکتے ہیں، اور اگر نومیرک ویریبل ہے تو اس کی موسٹلی وڈتھ 8 یوز ہوتی ہے، لیکن ہم 10 بھی رکھ سکتے ہیں۔ 4تھ کالم جو ہے وہ ڈیسیمل کا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ایسا ویریبل ہوتا ہے جس کو ہم کیٹاگوریکل ویریبل کہتے ہیں۔ کیٹاگوریکل ویریبل سے مراد جس کی برانچیز ہوں، ڈویژنز ہوں، جیسے یس اور نو، جیسے ایگری، اسٹرانگلی ایگری، اس طرح کے جو ویریبلز ہوتے ہیں
ان کو ہم کیٹاگوریکل ویریبل کہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم ڈیسیمل میں 0 لکھیں گے۔ اور ایک ایسا ویریبل جس کی برانچز نہیں ہوتی، جیسے ایج، واٹ از ایج، تو اس کے لیے ہم ڈیسیمل میں 2 لکھیں گے۔ 5th کالم لیبل کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ کالم ہے، اس میں کیونکہ یہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جب ہم SPSS اپلائی کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو گراف، ٹیبل، چارٹس وغیرہ جو بھی بنیں گے، تو لیبل میں جو ہم لکھیں گے وہ ایز اے ہیڈنگز آئیں گے، اس لیے لیبل کو بہت احتیاط سے ہمیں فل کرنا ہوگا۔ لیبل میں ہم جو بھی لکھیں گے وہ جسٹ فار ہیڈنگز کے لیے لکھیں گے، اس لیے وہاں پہ بڑی چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ لکھنی چاہیے۔ دین 6 کالم بہت امپورٹنٹ، ویلیو کا، اس کو آپ کلک کریں گے، ایک ٹیبل اوپن ہوگا، اس ٹیبل میں ویلیو میں آپ 1 لکھیں اور لیبل میں اسٹرانگلی ایگری لکھ دیں۔ دین ایڈ کو کلک کریں، پھر آپ ویلیو میں 2 لکھیں اور لیبل میں ایگری لکھ دیں، پریس ایڈ کریں۔ اس طرح جتنی بھی آپ کی کلاسیفیکیشن ہیں، ڈویژنس ہیں، آپ یہ پروسیس رپیٹ کرتے جائیں گے تو فائنلی ہماری ساری جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس کالم میں فل ہو جائیں گی۔ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیبلز نظر آ رہے ہیں، جس کو دیکھنے سے ہی آپ کے سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارا ویریبل ویو کا پیج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ ڈیٹا ویو کا انٹر کریں اور ایک نئی شیٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ نے جو بھی سیمپل سائز لیا ہے ڈفرینٹ سیمپلنگ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے، خواہ وہ 150 ہے، 200 ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرا سیمپل سائز 168 ہے، جو میں ریسرچ کر رہا ہوں، ریسرچ کی ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اپنا ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اپنے سیمپل سائز کے مطابق آپ کا یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جتنا کچھ بھی کیا، میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد عامر صاحب کا، پروفیسر آف IAERD ڈپارٹمنٹ، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد۔ اگر ان کی رہنمائی نہ ہوتی تو یہ کاوش کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی۔